تو آقا کے نواسوں نے مصلی نہیں چھوڑا، آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا۔ آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا، اور دربار میں بولی تو لہجے میں علی کے، زور سے تو کہہ دو، دربار میں بولی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، دربار میں بولی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، اور 100 بار ہو اس بازوئے عباس کو سلام، 100 بار ہو اس بازوئے عباس کو سلام، جس نے نبی کے دین کا جھنڈا نہیں چھوڑا، دین کا جھنڈا نہیں چھوڑا، جس نے نبی کے دین کا جھنڈا نہیں چھوڑا، 100 بار ہو اس بازوئے عباس کو سلام، جس نے نبی کے دین کا جھنڈا نہیں چھوڑا، جس نے نبی کے دین کا جھنڈا نہیں چھوڑا۔ حضرات آئیے میں بلا تاخیر اس عظیم الشان شخصیت کو دعوت خطابت دوں، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، جن کا خطاب ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی ان کے خطاب نایاب سے لوگ مستفیض ہوا کرتے ہیں۔ میری مراد آل شاہ ہدا، سالک راہ خدا، جگرے گوشہ خیر الورا، عالم ربانی، خطیب لاسانی، اولاد غوث سمدانی، حامی سنن، ماہی فتن، حضرت علامہ الشاہ سید طلحہ اشرف صاحب قبل اشرف الجیلانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ولادت سیدنا امام حسین، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نگہت فکر سے لفظوں کا سمندر بہکے، ذکر سرکار سے محفل کا مقدر بہکے، اور مجلس باز کی زینت ہے تمہارے دم سے، آپ آ جائیں تو تقریر کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الفاتحہ علی حضرت روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا كان عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الاولين والآخرين بمعلوماتي
صادقا فی اقوالی کاظما فی جمیع احوالی متمکنا فی مقام الرضا جوادا کفہ عند العطا ہادیا الی سبیل النجات عسکریا مال غزات مہدیا الی طریق الیقین غیاث المستغیثین معین ملت والدین اشرف الاولین والآخرین صلوات اللہ تعالی وسلام علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق اللہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، آج ہم اور آپ یہ میرے حسین کا کرم ہے کیونکہ حسین کی محفل میں سب نہیں آ سکتے. تو یہ ہماری کوششیں نہیں ہیں، یہ امام کا کرم ہے. لہذا یہ تمام حضرات آپ کے ہاتھوں میں کتاب دے رہے ہیں تو کتاب بھی ملے اور خطاب بھی ملے. تو ابھی کتاب کھولنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ کتاب آپ کو اس لیے دی گئی ہے، میں تقریر کروں گا، یہ سنیں گے اور پھر اسی کتاب کو اپنے گھر میں لے جا کے پڑھیں گے. اور جہاں جہاں تک، کیونکہ پڑھنے پڑھانے کا بڑا دور ہے، تو ان لوگوں کو بھی پڑھائیں گے جو ایسا پڑھتے نہیں ہیں. تو ابھی صرف کتاب ہاتھ میں رکھیے، کیونکہ ہم سنی مسلمان ہیں اور اللہ کے نبی نے ہمیں دیا بھی ہے. ایک طرف اللہ کی کتاب بھی دی اور حسین کا خطاب بھی دیا، تو نہ ہم کتاب چھوڑیں گے نہ حسین کا خطاب چھوڑیں گے. تو لہذا آپ حضرات کتاب لے کے بیٹھ جائیں، اپنے سینے سے لگائے رکھیں. اس میں نبی کا ذکر ہے، صحابہ کرام کا ذکر ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر ہے. جتنے دیر سینے سے لگاؤ گے سینہ روشن رہے گا. اور ایسی کتابیں جب سینوں سے لگتی ہیں تو سینہ سینہ نہیں، سرکار دو عالم کا مدینہ بن جاتا ہے. اس لیے کتابیں بڑھ گئیں، ہو گیا ماشاءاللہ. کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. اور دیر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. اور تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، اور میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، اور میری معراج کے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. اور حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں، حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ کفر سے کفر بغلگیر نظر آتا ہے،
کفر سے کفر بغلگیر نظر آتا ہے، کیوں نہیں ہوتے مسلمان بھی مسلمان سے قریب؟ کیوں نہیں ہوتے مسلمان بھی مسلمان سے قریب؟ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے رضا، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ ارے یہ تو وہ بات ہے جس پہ ساری بات ختم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن ولادت امام حسین، نعرہ تکبیر۔ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ برادران اسلام، میں بہت تیزی سے چلوں گا کیونکہ مجھے خیال ہے کہ 12 بج چکا ہے، 12 بج چکا ہے، مگر ہم تو حسینی ہیں۔ کون ہیں ہم؟ حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ اور میں اپنی بات کروں، میں اپنی بات کروں، سنیں حسینیوں سنو، میں اپنی بات کروں۔ ارے ہم اپنی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہم اپنی نسبت کا تاج رکھتے ہیں۔ ارے ہم ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، ہم اپنی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہم ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ اور ہمیں کیوں خوف ہو یزیدیوں سے، ہم تو حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ ہم اپنی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہم ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ ہمیں کیوں خوف ہو، ہمیں کیوں خوف ہو یزیدیوں سے؟ ارے ہم تو حسینی مزاج رکھتے ہیں، ہمیں کیوں خوف ہو یزیدیوں سے، ہم تو حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ برادران محترم، میں نے جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا اجر حاصل کیا، میں جانتا ہوں 12 بج چکا ہے، مگر ہم تو حسینی ہیں۔ غیروں کے 12 بجے، حسینیوں کے 12 نہیں بجتے۔ ہمارے گھروں میں گھڑیاں بہت ہیں، بہت گھڑیاں ہیں، مگر ایسی گھڑی سب کے پاس نہیں ہے، یہ تو حسینیوں کے مقدر میں ہے۔ تو گھڑیاں تو پال سکتے ہو، ایسی گھڑی کہاں سے لاؤ گے؟ جو گھڑیاں آپ یہاں گزار رہے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں، حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں، کیونکہ حسین کی محفل میں ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ 22,000 موجود ہیں، نماز بھی ساتھ ہے، اذان بھی ساتھ ہے، جماعت بھی ساتھ ہے، سب ساتھ ہے، مگر ساتھ کون نہیں ہے؟ نبی کا نواسہ ساتھ نہیں۔ اور حسین نے نظر ڈال دی تو اسی 22 میں ایک حر بھی بنا جو حسینی بن گیا۔ تو سب کی قسمت میں حسینی بننا نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات بڑے ہی ادب، بڑے ہی احترام کے ساتھ، کیونکہ حسین کی محفل ہے، یہ حسین کی محفل ہے، بے ادبوں کا کام نہیں۔ حسین کی محفل میں بے ادبوں کا کام نہیں، جو با ادب ہوتا ہے وہی حسینی ہوتا ہے۔ یہ پہچان ہے۔ میں نے جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، سنجیدگی سے سنیں، بات یہی سے آگے جائے گی۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ عصر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ وہ سورہ ہے۔ اس سورت کے تعلق سے
حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ پورا قرآن بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک یہ 30 پارے یہ پورا قرآن کس لیے ہے؟ کس لیے ہے؟ کس لیے ہے؟ یہ پورا قرآن یہ انسان کی ہدایت کے لیے ہے۔ کس لیے؟ انسان کی ہدایت کے لیے۔ مگر حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ پورا قرآن جو انسان کی ہدایت کے لیے آیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قرآن نازل نہ کرتا اور فقط یہی سورہ نازل کر دیتا تو یہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ اسے کہتے ہیں سورہ عصر۔ اور آگے چلے، ہمارے یہاں طریقہ ہے، ہم لوگ سلام جواب کرتے ہیں، کرتے ہی نہیں کرتے ہیں، اپنی اپنی الگ الگ اسٹائل ہے۔ آج کل موجودہ دور میں ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن زمانے کا سلام یوں ہے، اور دوسرا بھی بالکل ماڈرن ہے، وہ بھی یوں ہی کر کے جواب دے دیتا ہے۔ بہت سے لوگ منڈیوں والا سلام کرتے ہیں، سر والا ایسے کرتے ہیں، سامنے والا بھی ایسے ہی جواب دیتا کہ جیسا تیرا سلام ویسا میرا جواب۔ مگر اللہ کے رسول کے سچے غلاموں کا کیا طریقہ تھا؟ اللہ کے رسول کے سچے غلاموں کا طریقہ یہ تھا کہ جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے دوسرے صحابی سے ملتا تھا، جب صحابی ملتے تھے تو سلام ہوتا تھا، السلام علیکم، جواب وعلیکم السلام، اور صرف سلام نہیں، مصافحہ بھی، ہاتھ بھی ملتے تھے، اور صرف ہاتھ نہیں، معانقہ بھی، گلے بھی ملتے تھے۔ اور سلام، مصافحہ اور معانقہ جب گلے ملتے تھے تو دونوں صحابی، دونوں نبی کے غلام جب گلے ملتے تھے تو یہ بھی نبی کا غلام ہے مگر زبان پر سورہ عصر ہے، وہ بھی سورہ عصر کی تلاوت کر رہا ہے، اور دوسرا صحابی بھی گلے مل رہا ہے، وہ بھی سورہ عصر کی تلاوت کر رہا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی گلے بھی مل رہے ہیں، دل بھی مل رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں سورہ عصر۔ آئیے میں اس کی تفسیر بیان کروں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ والعصر اس کے تعلق سے 4 جماعتیں ہیں مفسرین کی 4 جماعتیں ہیں۔ والعصر قسم ہے عصر کی، میں بہت آسان ترجمہ کر رہا ہوں، قسم ہے عصر کی۔ عصر جانتے ہیں نا؟ عصر آتی ادھر وال آتی ہے نا؟ 5 وقت کی نماز میں ایک ہے عصر، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، یہ 5 ٹائم ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں عصر سے مراد نماز عصر، یعنی قسم ہے نماز عصر کی، قسم ہے نماز عصر کی، چونکہ عصر کی نماز کی بڑی تلقین آئی ہے کہ عصر کی نماز کو تھامے رکھو، عصر کی نماز چھوٹنے نہ پائے، عصر کی نماز اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ایک جماعت تو یہ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ یہاں عصر سے مراد نماز عصر۔ دوسری جماعت کیا کہتی ہے؟ دوسری جماعت کہتی ہے کہ عصر والعصر کہا کس نے؟ کہا قرآن میں ہے، فرمان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ نے کہا والعصر، کہنے والی ذات اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ تو جب بڑا کسی کو یاد کرے، بڑا کسی کو یاد کرے تو کوئی نہ کوئی کوالٹی تو ہونی چاہیے نا۔
بڑا یاد کرے. دنیا میں بہت سے بڑے ہیں, بڑے یاد کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے. جیسے کہ میں جس خاندان سے ہوں, تاریخ السلطنت, سمنان کے بادشاہ, سمنان کا تخت چھوڑا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے. انہوں نے یاد کیا اپنے فرزند حضرت عبدالرزاق نور العین کو. آج پوری دنیا ان کو مخدوم الآفاق کہتی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء نے یاد کیا حضرت امیر خسرو کو. آج جب لوگ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو پہلے حضرت امیر خسرو کی بارگاہ میں جاتے ہیں, پھر حضرت نظام الدین اولیاء کی. خواجہ خواجگاہ عطائے رسول سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی نے تمام مرید و خلیفہ, مگر ان میں قطب الدین بختیار کاکی کو یاد کیا. آج دنیا قطب الاقطاب کہتی ہے. میں ایسے نام لینے جاؤں تو بڑا وقت گزر جائے. کیا آپ نے دیکھا نہیں ان یاد کرنے والوں کو کہ نبی نے بھی یاد کیا, نبی نے بھی یاد کیا. کب یاد کیا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر. آخری حج ہے, نبی کے غلام مکے سے مدینہ آ رہے ہیں. ایک مقام آیا جسے مقام غدیر کہتے ہیں. غدیر کے مقام پر 1.25 لاکھ صحابی ساتھ میں ہیں. اللہ کے رسول نے یاد کیا, علی کہاں ہے, علی کہاں ہے. اپنے غلاموں کو حکم دیا جو لوگ آگے نکل گئے ہیں ان سے کہو کہ پیچھے آئیں, اور جو پیچھے آ رہے ہیں ان سے کہو کہ جلدی آئے, جلدی آئے, جلدی آئے, جلدی آئے. جب سب کو اکٹھا کر لیا, سب کو اکٹھا کر لیا تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, لوگوں کیا میں نے تمہارا حق ادا نہ کیا؟ لوگوں جو دین پہنچانا تھا نہیں پہنچایا. سب نے کہا یا رسول اللہ پہنچایا, دیا. تو کہا یاد رکھو میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اور اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو لن تضلوا بعدی, میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور ایک میری آل ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد علی کا ساتھ ہے, علی کا ساتھ ہے, ہاتھوں میں ہاتھ ہے. علی کا ساتھ ہے, ہاتھوں میں ہاتھ ہے. بلند کر دیا اور کیا کہا؟ من کنتو مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کس نے کہا؟ نبی نے کہا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ارے جب نبی نے یہ بات کہی جس کا میں مولا اس کا علی مولا, حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے مولا علی کو مبارکباد پیش کی تو پیش کرنے والی ذات حضرت صدیق اکبر کی تھی, حضرت فاروق اعظم کی تھی. یہ دونوں صحابی رسول حضرت صدیق اکبر کو مبارکباد, حضرت مولا علی کو مبارکباد دی, اور حضرت فاروق اعظم نے کہا علی ابن ابی طالب آج کے بعد آپ میرے مولا, اور فقط میرے نہیں تمام مومنین کے مولا ہیں. یہ ہے تعلق. نبی نے یاد کیا, نبی نے یاد کیا تو پہلے تو علی علی کہا کرتے تھے. ایک بار میرے نبی نے مولا علی کہہ دیا, نبی کے تمام صحابہ انہیں مولا علی کہتے رہے. یہ ہے تعلق, یہ ہے تعلق. آپ سنیں, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا, کیا پوچھا؟ اے ابا جان کیا بات ہے؟
میں دیکھتی ہوں کہ جب حضرت علی مجلس میں محفل میں موجود رہتے ہیں تو آپ ایک نظر دیکھا کرتے ہیں، ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، بالکل دیکھا کرتے، بات کیا ہے؟ آپ انہی کو دیکھا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا آپ ایک نظر دیکھا کرتے ہیں، بات کیا ہے؟ جواب دیا کہ میرے کانوں نے سنا ہے، میرے ان کانوں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے علی کو دیکھا، علی کو دیکھا یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ خدا کے گھر میں رہوں تو بھی عبادت ہے، اپنے گھر میں رہوں تو بھی عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا اور آگے فرماتے ہیں یہ تو دیکھا، کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام نے دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم تو یہاں ذکر اہل بیت سننے آئے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا، ان کو یہ عبادت ملی، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ آگے فرماتی ہے ارے صرف علی کو دیکھنا ہی عبادت نہیں ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اس لیے میرے دوستوں آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں، ذکر علی ہو رہا ہے، مگر عبادت ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تو نبی نے یاد کیا، ہم آج بھی مولا علی کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ بھی وقت آیا کہ جب سارے صحابی موجود، مصلی خالی، سارے صحابی موجود، مصلی خالی، ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کو یاد کیا، حضرت صدیق اکبر کو یاد کیا۔ آج بھی ہم انہیں یاد کرتے ہیں کہ نبی نے یاد کیا تھا، لوگ سمجھ گئے افضل البشر بعد الانبیاء کون ہے، لوگ جان گئے، سمجھ گئے، یاد کیا۔ تو نبی یاد کرے تو کوئی صدیق بنے، نبی یاد کرے تو کوئی فاروق بنے، نبی یاد کرے تو کوئی غنی بنے، نبی یاد کرے تو کوئی مولا علی بنے، اور خدا یاد کرے، خدا یاد کرے، ہم اہل سنت ہیں، الزام لگانے والے الزام لگاتے رہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے بعد ہم کسی ذات کو مانتے ہیں تو وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے، مگر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بڑی ذات ہے۔ تو اب خدا یاد کرے، والعصر، قسم ہے نماز عصر کی، توجہ چاہتا ہوں، خدا یاد کرے، قسم ہے نماز عصر کی، تو اب وہ عصر نہیں جو ہم ادا کر رہے ہیں، بہت اچھا ہے، اب وہ عصر تو نہیں ہے جو 24 گھنٹے میں آتی ہے۔ خدا یاد کرے تو خدا کسی عصر کو یاد کرے، وہ عصر بھی کوئی خاص ہو، خدا یاد کرے تو وہ بھی کوئی عصر خاص ہو۔ ہم تاریخ پلٹتے ہیں اور اوراق پلٹتے ہوئے 1450 سال پیچھے جاتے ہیں اور ایک عصر تلاش کرتے ہیں، وہ کون سی عصر ہے جسے خدا نے یاد کیا؟ نگاہوں کے سامنے مولا علی کی عصر آ جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا علی کی عصر آ جاتی ہے، مولا علی کی عصر آ جاتی ہے۔ کیا ہے مولا علی کی عصر ہے کیا؟ مولا علی کی عصر مقام صیبہ میں، جنگ خیبر کے بعد مقام صیبہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ مولا علی اور مولا علی کے ساتھ نبی ساتھ، نبی نے نماز پڑھ لی،
नबी ने नमाज पढ़ ली असर की, हजरत अली ने नहीं पढ़ी, नबी साथ है। नबी ने कहा अली अपने जानुओं को पहलाओ। अली से कहा तवज्जो चाहता हूं, आशिकीन का मजमा है। अली से कहा जानू फैलाओ। आशिके रसूल थे, जानू फैला दिया। ये नहीं कहा हजरत नमाज रह गई है, क्या बात है। ये नहीं कहा कि नमाज रह गई है, क्योंकि अली जानते हैं नमाज तो पढ़ी जा सकती है, ऐसे चंद वक्फे के बाद भी पढ़ी जा सकती है, मगर ये मुकाम वाह वाह वाह। कि जहां वो सर, अरे कदम का मुकाम ये कि अर्शे इलाही कदमों के नीचे, अर्शे इलाही कदमों के नीचे, अरे सर का मुकाम क्या होगा। अली ने नहीं कहा, खामोश रहे, तो सर का मकाम क्या होगा। खामोश रहे। कदम का मुकाम ये है, कदम का मुकाम ये कि जिब्रील अमीन की पेशानी भी नीचे हो, तो सर का मुकाम क्या होगा। अरे सर का मुकाम जब नवासे का सर इतना बड़ा कि 22,000 नीचे है और सरे हुसैन ऊपर है, तो जब नवासे का सर ये है तो मुस्तफ़ा का सर क्या होगा। मौला अली जानते थे, वो सहाबी थे, वो सहाबी थे। सुन्नी समझता है, सहाबी थे, जानते थे कि नमाज मिली है किससे। जो कुछ मिला मुस्तफा से मिला, कुरान मिला मुस्तफा से मिला, शरीयत मिली मुस्तफा से मिली, आयतें मिली मुस्तफा से मिली, सूरतें मिली मुस्तफा से मिली। अरे जो कुछ मिला मुस्तफा से मिला। अरे मिला क्या मिला, खुद खुदा मिला तो मुस्तफा से मिला। वो जानते थे, आशिकों का मिजाज अलग होता है, वो तो जानते थे सब कुछ इन्हीं से मिला है। हुक्म दिया अली अपनी जानुओं को फैलाओ। मौला अली ने अपने जानू फैला दिए। नबी ने अपना सर रख लिया, नबी ने अपना सर रखा और सर रखने के बाद आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली। इधर सूरज को अपनी टाइमिंग पता है, सूरज को टाइमिंग पता है कि मुझे इस टाइम डूबना है, इस टाइम निकलना है, वो टाइमिंग पे चलता है। वो अपनी टाइमिंग के हिसाब से डूबने लगा, वो टाइमिंग से डूबने लगा। मौला अली कभी चेहरे मुस्तफ़ा को देखते, कभी चेहरे मुस्तफ़ा को देखते और कभी सूरज को देखते। इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं, कि ये वाकया कि जब नबी का सर अली के जानू पर आया, यहीं से ताल्लुक़े नबी और ताल्लुक़े अली पता चल गया। तवज्जो चाहता हूँ, यहीं से पता चल गया। क्या पता चला कि नबी का सर है, अली का जानू। ताल्लुक़ क्या पता चला। आओ मैं ताल्लुक़ बताऊं कि जब मौला अली पैदा हुए, मौला अली कहाँ पैदा हुए, सब बोलो, कहाँ पैदा हुए। काबे के अंदर, काबे के अंदर, मताब में नहीं, सिर्फ मक्का में नहीं, मक्का में तो बहुत पैदा हुए, मगर काबे के अंदर तो ऐ तोड़ने वालों, बड़ा तोड़ने का शौक है और बहुत दम आए तो किसी माई के लाल में ये दम दिखाए। न जाने कितनी की पैदाइश गाहों को तोड़ा है, न जाने क्या क्या किया है, मगर किसी माई के लाल में दम नहीं है कि मौला अली की पैदाइश गाह को तोड़ के दिखा सके। अली कहाँ पैदा हुए,
काबे में पैदा हुए और शोर उठा कि अबू तालिब के घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो नाबीना है, वो देख नहीं सकता। काबे में पैदा हुए नहीं देख सकते, शोर उठा कि अबू तालिब के घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो देख नहीं सकता, वो देख नहीं सकता, वो देख नहीं सकता। खबर नबी के कानों में गई कि मेरा भाई, मेरे चचा का लड़का पैदा हुआ और देख नहीं सकता। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए और तशरीफ लाकर अपने भाई को अपनी गोद में रखा। तवज्जो चाहता हूं, तारीख के इस मरहले पे ले जाना चाहता हूं कि मौला अली को अपने गोद में रखा और मौला अली का सर नबी के जानू पर आया और जैसे ही अली का सर नबी के जानू से टच हुआ, मौला अली ने आंखें खोल दी। मौला अली का सर जैसे ही नबी के जानू से टच हुआ, जैसे ही लगा मौला अली ने आंखें खोल दी। तो ऐ बदअकीदा जमातों, तुम अगर अली के बचपन से कुछ ना सीख सके तो कम से कम अली के बचपन से सीख कि वो अली जो काबे में पैदा हुआ मगर काबे को नहीं देखा, काबे में पैदा हुआ मगर काबे को नहीं देखा। अरे ना काबे को देखा, ना हजरे अस्वद को देखा, ना सफा और मरवा को देखा, ना मताफ को देखा। अरे वो अली जो पैदा हुआ ना अपनी माँ को देखा, ना अपने बाप को देखा तो सबसे पहले चेहरे रसूल पाक को देखा। चेहरे रसूल पाक को देखा, नबी का चेहरा देखा, आंखें खुल गईं, देखने लगे। आंखें कब खुली? मौला अली की आंखें खुली तब जब मौला अली का सर नबी के जानू पर आया और मुकामे साहिबा में नबी ने आंखें कब बंद की? जब नबी का सर मौला अली के जानू पर आया। एक सर नबी के जानू पर और एक सर नबी का अली के जानू पर। इधर आंखें बंद, इधर आंखें खुली। अली का बचपन, आंखें खोल दी। इधर नबी का सर आया, आंखें बंद। यहीं से ताल्लुक पता चल गया कि नबी का अली से और अली का नबी से ताल्लुक क्या है। अरे ताल्लुक ये है कि अली आंख खोले तो नबी की गोद हो और नबी आंख बंद करे तो अली की गोद हो। नबी आंख बंद करे तो अली की गोद हो और अली आँख खोले तो नबी की गोद हो। इसलिए दुनिया अली को नहीं समझ सकती, क्योंकि खुद हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं। मैं ताल्लुक बता रहा हूँ, इस लखनऊ की सरजमीन पे न जाने क्या गुबार डाल दिया। अहले बैत को सहाबी से अलग, सहाबी को अहले बैत से अलग। अरे ये अलग हो ही नहीं सकते। ये तो ताजदारे मदीना के दयाल की वो दो नहरें हैं, जिसे मजमूल बहरान कहते हैं। ये मिलती है तो ईमान वाला बनता है, और जो इनसे ना अलग हो जाए वो मोमिन ही कहाँ है। मोमिन की तो पहचान यही है कि ना नबी के सहाबी को छोड़ेंगे ना नबी की आल को छोड़ेंगे, हम दोनों बोलेंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, जैसे आज का माहौल है ना, पहचानना मुश्किल हो जाता है। हम पहचान नहीं पाते अपना है गैर है। पहले तो पहचान थी दाढ़ी, सुन्नते रसूल दाढ़ी, मगर अब दाढ़ी मगर सुन्नते रसूल नहीं, बुग़्ज़े रसूल।
صافا سنت رسول، اب صرف صافا ہے، دل صفا ہے، پہچاننا مشکل، اپنا ہے غیر ہے کون ہے، جبے کو سمجھے، داڑھی کو سمجھے، سانپے کو سمجھے، کس کو سمجھے، کون سی ٹوپی پر اپنا سمجھے، کون سی پیشانی کو اپنا سمجھے، کون سے کرتے کو اپنا سمجھے، کس پیجامے کو اپنا سمجھے، سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم کو 1450 سال کے بعد سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو ہمارا حال ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ بہت سے لوگ کرتا پہن کر، بہت سے لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، بہت سے لوگ جماعت میں شامل بھی ہوتے تھے، مگر ہم پہچان نہیں پاتے تھے کہ مومن کون ہے، منافق کون، پہچاننا مشکل تھا۔ اپنا کون ہے، غیر کون، نبی کا غدار کون ہے، نبی کا وفادار کون، پہچاننا مشکل۔ تو ہم نے ایک رول بنایا، ایک اصول بنایا، ایک رول بنایا، ایک اصول بنایا، پہچانے کیسے؟ تو پہچان کے لیے ہم نے مولا علی کو چنا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ پہچان کے لیے حضرت مولا علی کو چنا۔ کیا کرتے تھے کہ جب سب آ جاتے تھے، جب سب آ جاتے تھے تو ہم ذکر مولا علی کرتے تھے، ذکر مولا علی کرتے تھے، جن کے چہرے مولا علی کا ذکر سننے کے بعد بگڑ جائے، ہم سمجھ جاتے تھے یہی منافق ہے۔ ہم چہرہ دیکھتے تھے، اور جن کے چہرے علی کا ذکر سن کے کھل جاتے تھے، ہم سمجھ جاتے تھے نبی کے وفادار یہی ہے۔ تو نبی کے غداروں اور نبی کے وفاداروں کو پہچاننا ہے تو قرآن ہے، ارے صرف ذکر علی کر دے، پہچان سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ ہے علی۔ وہ پانی کی بوتل ہے، خیر چلیے، مجھے پینا نہیں ہے، ارے بند کر دیجئے، بند ہی رکھیے، کھل جائے گی تو بات نکل جائے گی۔ یہ پانی ہے نا، میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ پانی ہے نا، نہیں یہ واٹر ہے کہ نہیں یہ جل ہے نا، یہ ماء ہے، یہ آب ہے۔ اسے جل بولو یا پانی بولو یا واٹر بولو یا ماء بولو یا آب بولو، ہندی میں بولو گے تو جل، انگلش میں بولو گے تو واٹر، اردو میں بولو گے تو پانی، عربی میں بولو گے تو ماء، فارسی میں بولو گے تو آب، مگر رہا گا کیا ہے؟ بولو سب، پانی۔ ایسا ہی علی کا معنی بلند، علی کا معنی بلند، اور بلند کی عربی جیسے واٹر کو ہندی میں کیا کہو گے؟ جل، اور جل کی انگلش واٹر۔ ایسا ہی علی کا معنی بلند، بلند کی عربی علی، یعنی علی بلند۔ عاشقوں سمجھو، علی کا معنی بلند، بلند کی عربی علی۔ عربی بولنے کا بہت کیڑا ہے نا لوگوں کو، تو سنو، علی کا معنی بلند، بلند کی عربی علی، مطلب علی بولو مطلب بلند، اور بلند بولو تو علی بلند۔ اب کون نیچا کرے؟ ہمیں جس کا معنی ہی بلند ہے، اور بلند کیوں ہے؟ سنو،